السلام علیکم۔ کوڈ اسٹوڈیو کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاشر تنویر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں خواتین کا عالمی دن 8 مارچ کو زور و شور سے منایا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے بات کرنے کے لیے آج کوڈ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خصوصی طور پر موجود ہیں میڈم ساجدہ ملک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈم زیب فیاض بٹ صاحبہ بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں۔ ان سے آج ہم بات کریں گے خواتین کے مختلف ایشوز پر۔ آئیے اپنے پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ میم، سب سے پہلے آپ بتائیے کہ پاکستان میں اسپیسیفکلی خواتین کے لیے کس حد تک قانون سازی ہوئی ہے؟ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاکستان میں خواتین کے لیے بہت اچھی قانون سازی ہوئی ہے، کافی پروٹیکشن ان کو رائٹس دیے گئے ہیں۔ جیسے بھی ہمارا پاکستان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں مینشنڈ ہے آرٹیکل 25A میں کہ آل سٹیزن آر ایکول بیفور دی آئی آف دی لا اینڈ آل آر انٹائٹلڈ فار پروٹیکشن، اینڈ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے سیکس کی بنیاد کے اوپر جینڈرز میں، اور اس کے علاوہ پاکستانی وومنس کے لیے فیملی لاز بھی بنائے گئے ہیں، پروٹیکشن کے ہراسمنٹ کے لاز بھی بنائے گئے ہیں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مرد حضرات کے ایکولی قانونی طور پر ایکول ہیں؟ جی جی جی۔ اچھا، اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ میڈم آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو مطلب اب ایک طبقہ تو ایسا ہے نا پاکستان میں جو کام کر رہا ہے، اسپیسیفکلی دفتروں میں جا کے خواتین جو کام کر رہی ہیں، تو ان کی ساتھ جو ہراسمنٹ کے واقعات ہم مختلف سنتے رہتے ہیں، تو اس پہ کوئی قانون سازی ہوئی ہے پراپر؟ دیکھیں، ابھی اس لاسٹ ڈیکیڈ میں تھوڑی سی اویئرنیس بھی آئی ہے لڑکیوں کو۔ پہلے تھوڑا سا یہ تھا کہ اتنی ایجوکیشن بھی نہیں تھی 2-3 ڈیکیڈ پہلے۔ ابھی جب سے لڑکیاں ایجوکیشن میں آگے گئی ہیں ماشاءاللہ سے، اب منیمم ایجوکیشن بھی ان لوگوں کی گریجویشن ہے زیادہ تر، تو اور پھر باہر بھی نکلی ہیں بیکاز اکنامک کرائسس، اکنامک پریشرز کی وجہ سے 52% جو ہماری پاپولیشن ہے اس ملک کی فیمیلز کی ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ان کو باہر نکلنا پڑا کام کے لیے، کیونکہ میلز کو اگر نہیں جابز مل رہی تو اگر فیمیل کو مل گئی تو اس کو پھر ظاہری بات ہے اپنے گھر کو سپورٹ کرنا پڑا۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب وہ اپنے کاموں پہ گئی ہیں، ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے، ایسے ہراسمنٹس ہوئیں، ڈفرینٹ ہراسمنٹ کی بھی بہت ڈفرینٹ قسم کی ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی ایسی انکانسنٹڈ جو کہتے ہیں ٹچز بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ڈیمیننگ لک بھی ہو سکتی ہے، ڈیمیننگ کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی بیلٹلنگ بات جو ایسی جو تھوڑی جس کو سیکشلائز کیا گیا ہو۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ لڑکیوں کو جب فیل ہوا تو کچھ لڑکیاں جو بیچ میں اسٹرانگ تھیں انہوں نے کمپلینٹس کرنا سٹارٹ کر دیں۔ یہ بھی ایک دم نہیں ایکٹ بنا، اس کا ایک میں تھوڑا سا آپ کو پروسیس بتا رہی ہوں۔ جی وہ میں بتا رہی ہوں۔ تو وہ یہ ہوا کہ وہ پھر کچھ لڑکیاں بولڈ تھیں، انہوں نے ہائی اپس کو کہنا شروع کر دیا، اور وہ ہوا یہ کہ وہ اتنے زیادہ ایسی واقعات ہو رہے تھے کہ جب ہائی اپس کی میٹنگز ہوتی تھیں تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری لڑکیوں کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جب بھی کام کے لیے آتی ہیں۔ پھر وہ بات جی ہمارے یہ اسمبلیز تک گئی، یہ جو ہمارے جو کرتے ہیں لیجسلیشن وہاں تک گئی۔ پھر وہاں سے ایک ایکٹ انہوں نے تشکیل دیا، اینٹی ہراسمنٹ جو تھا، ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ، پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ بنا تھا 2010 کا۔ تو اس میں انہوں نے پھر سارا پروسیس دیا ہے کہ کمیٹی بنتی ہے، جب کمپلینٹ آپ دیتے ہو کمیٹی بنتی ہے، اس میں امبڈسمن کا بھی ذکر ہے، اس میں جو آپ کا جو ورک پلیس ہے اس میں جو کمیٹی بنتی ہے اس کو کیسے اپروچ کرنا ہے، کیا کیا سزا مل سکتی ہے اس میں، اگر وہ بندہ ادھر ہی کام کر رہا ہے تو ایک سزا یہ ہے کہ اس کو ڈیموٹ کیا جائے یا اس کو روک دیا جائے۔ تو یہ تب یہ سارا یہ تشکیل پایا ہے، اسپیشلی جو ورک پلیس کا آپ نے جو ذکر کیا ہے اس کے لیے تو یہ ایکٹ بنا ہے۔ اچھا میم، ایسے جو بات آپ کر رہی ہیں یہ مطلب یہ تو کمپلینٹس کی بات ود ان دی انسٹیٹیوشنز ہو گئی، جو عدالتی طریقہ کار ہے، کیونکہ ہمارا یہ شو اسپیسیفکلی عوام الناس کی اویئرنیس کے لیے ہے، تو اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں جو عام خاتون ہے اگر اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی درخواست کس طرح سے لے کر جائے، یا کہ پولیس اسٹیشن میں دے گی یا عدالت میں کوئی کارروائی وہ کر سکتی ہے؟ ابھی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہراسمنٹ کے بہت ٹائپس ہیں، اب وہ ہر ٹائپ کو ہمارے PPC جو تعزیرات پاکستان بھی کور کر رہا ہے، کچھ ایکٹس بھی ایسے بنے ہیں، جیسے اب اینٹی ریپ ایکٹ بھی بنا ہے 2016، اس کی اسپیشل کورٹس تشکیل پائی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ امینڈمنٹ کے ساتھ ہماری PPC
میں ابھی آئی ہیں. جیسے ایک آپ فرض کریں کہ کسی کو کڈنیپ کر کے اس کو کمپیل کر کے اپنے سے شادی کروانا بھی ایک اوفینس ہے, تو وہ بھی ہمارا پی پی سی کور کر رہا ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کس مطلب جرم کا پوچھنا چاہ رہے ہو اس حوالے سے. ہراسمنٹ, جس طرح آپ نے پبلک پلیس کی ہراسمنٹ کی, آفیشیل ہراسمنٹس کی بات کی, ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں کوئی گزر رہی ہے لڑکی تو اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے, یا کہیں جاتے ہوئے, گھر جاتے ہوئے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسی والے, ٹیکسی ڈرائیورز کوئی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کا کر دیتے ہیں. رات کو اکیلی لڑکی اگر کوئی گھر جا رہی ہے تو ان کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں اس طرح سے, تو وہ اپنی درخواست کس طرح سے پروسیڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان سب کے لیے موجود ہے. اگر کوئی ابیوسو آپ کو لینگویج یوز کر رہا ہے, کوئی آپ کو آواز کس رہا ہے, وہ بھی ہمارے پی پی سی میں موجود ہے سیکشن. اور اگر کسی نے آپ کے کپڑے پھاڑ دیے, کسی لڑکی کے کسی کپڑے پھاڑ دیے, وہ تو بہت سخت ہے. 354 جو سیکشن ہے وہ لگتا ہے, اور وہ بہت زیادہ سخت نوعیت کا ہے کہ اس میں تو بہت جلدی بیل بھی نہیں ہوتی. تو اس کا اس طرح کی چیزیں موجود ہیں ہمارے. اس کا طریقہ کار پولیس اسٹیشن جا کر, جی اس کا یہی ہے کہ پولیس اسٹیشن جانا ضروری ہوتا ہے. اگر پولیس اگر نہیں آپ کی کمپلینٹ لیتی تو پھر آپ کو 22A کی طرف جانا پڑتا ہے کہ آپ کو کورٹ کی مدد لینی پڑتی ہے کہ یہ میرا گریونس تھا اور FIR کاٹی جائے, اور پھر کورٹ پھر آپ کی ہیلپ کرتی ہے سارا وہ مدعا دیکھ کے, سارا واقعات دیکھ کے کہ آیا اس میں ہونی چاہیے فردر انویسٹیگیشن, پھر وہ کورٹ آرڈر کر دیتی. جی تو میم آپ سے بھی اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ہراسمنٹ کے حوالے سے اسپیسیفکلی آپ یہ بتائیں کہ جو خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف جو قوانین ہیں وہ کمپائلڈ شکل میں موجود ہیں, ہم ان کو ایزیلی گو تھرو کر سکتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے کہ ایک ادارہ بنایا گیا وفاقی سطح کے بھی اوپر اور صوبائی سطح پہ بھی. وفاقی متصب کا ادارہ ہے جس میں جو بھی خواتین ہیں جن کو پبلک پہ یا پھر پلیس پہ یا پھر آپ کے سرکاری اداروں میں کسی ورک پلیس کے اوپر آپ کو ہراساں کیا جاتا ہے تو اس میں وہ وہاں پہ کمپلینٹ فائل کر سکتی ہیں. اور جب وہ کمپلینٹ وہاں پہ فائل کی جاتی ہے تو اس کے بعد اس پہ فوراً ایکشن لیا جاتا ہے. جیسے ہمارے پہلے خواتین جب ڈسٹرکٹ کورٹ میں, سیشن کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کچھ کیسز وغیرہ اسی حوالے سے جب کرتی تھی, جیسے پی پی سی میں پاکستان پینل کوڈ میں کچھ سیکشنز ایسی ہیں جیسے 509 ہو گئی, اور اس طرح کی جو 337 سیکشنز ہیں جو ڈفرینٹ کیسز وہاں پہ ہم نے کیے ہیں, وہاں پہ ان پہ اتنا جلدی فیصلہ نہیں ہوتا, ٹائم ٹیکنگ ہیں سارے. تو ابھی جس ٹائم جب سے یہ وفاقی متصب بنا ہے فیمیلز کے لیے اسپیشل اس میں دی گئی ہیں امارات, اس میں یہ ہے کہ جب وہ کمپلینٹ فائل کریں گی تو ودن 2 months ان کا ڈیسیژن یہ کیا جاتا ہے, اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے, ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے, ان کی جتنی کمپلینٹ ہوتی ہے اس کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے نوٹسز ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کو. اور اگر ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر یہ کبھی ایسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گورنمنٹ میں کسی ادارے میں کسی کو ہراس کیا گیا ہے فیمیلز کو, تو کئی دفعہ ایسی فیمیلز بھی ہوتی ہیں جو سامنے آتی ہی نہیں ہیں, وہ کہتی ہیں مطلب ایزیٹیٹ فیل کرتی ہیں کافی. بٹ ہر ادارے کے اندر گورنمنٹ میں ایسا ایک آفس بنایا گیا ہے جس میں وہ کمپلینٹ کر سکتی ہیں. ہراسمنٹ کا ہر ادارہ جو ہے ہر گورنمنٹ کے آفس کے اندر ہوتا ہے جس میں وہاں پہ کمپلینٹ کرتی ہیں عورتیں, اور وہ اندر ہی اسی ادارے کے اندر رہ کے وہ اس کو سولو کر دیتے ہیں. بٹ کچھ ایسا ہوتا ہے جب ان کی سنوائی وہاں پہ نہیں ہوتی ہے تو پھر ایسی فیمیلز ہیں جو آپ کی وفاقی متصب میں جاتی ہیں. صوبائی متصب میں بھی فیمیلز کے لیے یہ ادارے بنائے گئے ہیں, ڈفرینٹ جو بھی صوبائی ادارے ہیں ہمارے 4 صوبوں میں, تو یہ متصب کے ادارے بنائے گئے ہیں جس میں فیمیلز کو جلد پروٹیکشن کے رائٹس دیے جاتے ہیں. اور جب کمپلینٹ فائل کرتی ہیں تو جو دونوں پارٹیز کو نوٹس کیے جاتے ہیں, اس کو دونوں کو بلا لیا جاتا ہے, پھر آرڈرز بھی بہت جلدی ودن 2 months کے اندر ہو جاتا ہے. اچھا. اور باقی یہ کہ پھر اگینسٹ ان کو پھر پنشمنٹ بھی دی جاتی ہے. یہ جو اب تو الیکٹرانکس ڈیوائسز کا ٹائم ہے, تو یہ جو میسیجز وغیرہ پھر کوئی کسی کو, یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں ہے؟ اس میں بھی ایسے ہی ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سائبر کرائمز کافی سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ کمپلینٹس تھی, جیسے وہ ان کی پکچرز بنا لیں, ویڈیوز اپلوڈ کر لیں, میسیجز شیئر کر لیے, یہ وہ جو مطلب ایسے لیڈیز کے اوپر ایسے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں, وہ فیک بھی بن جاتے ہیں کافی اس طریقے سے بھی ہے. تو FIA نے بھی اس کے خلاف کافی ایکشن لیا ہے. اور جو بھی میل جو ہے وہ فیمیلس کے کوئی میسیجز شیئر کرتا ہے یا ویڈیو شیئر کرتا ہے یا کوئی ایسی پکچر شیئر کرتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے, جو اس کی پرائیویسی ہے اس نے شیئر کر دی ہیں, تو اس کے اگینسٹ ایکشن لیا جاتا ہے سائبر کرائمز کے تھرو, اور ان کو قرار کیا سزا دی جاتی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی لڑکی ود کنسنٹ بھی اگر کسی کو کوئی چیز شیئر کر دے
اور اگر وہ لیک کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک اوفینس ہے. اس کے اگینسٹ بھی سائبر کرائمز میں رولز اور ایسے لاز ہیں جو اگینسٹ ایکشن لے سکتے ہیں. اچھا میم، ابھی میم نے بات کی کہ کوئی دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے فیمیل سامنے نہیں آتی اور اپنے یہ کمپلینٹس رجسٹر نہیں کرواتی، تو یہ خواتین کے اوپر جو دباؤ ہے یہ گھریلو مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ایسا رپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے تو جو آپ کہہ لیں کہ مسئلہ درپیش سب سے بڑا آتا ہے، وہ ہمارا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، اسپیشلی ان گرلس کا. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ جو گھرانے ہیں، جو فیملیز ہیں، ان کو بھی اپنی بچیوں کو اس طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے ان چیزوں میں. دیکھیں، جو آپ اگر سوسائٹی کو اسٹڈی کریں تو شروع سے، کیونکہ ہم ایک سب کانٹیننٹ کا حصہ رہے ہیں، تو جو ہمارے اوپر تھوڑی سی وہ کلچرل چیزیں اور ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے عورت کو بڑا ایک بند کر کے رکھا جاتا تھا. اس کا یہ ہوا کہ اس کو انتہائی نازک اور یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ جو ہم کہیں وہ ویسا کرے. فیمیل کو ایز اے کموڈٹی اس کلچر میں ایک گراس روٹ لیول پہ ہے. یہ میں کلچرل بات کر رہی ہوں، اسلامک طور پہ میں بات نہیں کر رہی. یہ جو کلچر ایک چلا آ رہا ہے اب، وہ کیونکہ ہمارا ایک فیوڈل سسٹم بھی شروع سے رہا ہے اور اس کو ایک کموڈٹی کے طور پہ، ایک فیمیل کے پراپرٹی کے طور پہ سمجھا جاتا تھا، اور وہ اگر آواز نکالے تو وہ بڑا اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. تو اب یہ ہوا یہ ہے کہ اب جب عورت کو جب پڑھ لکھ گئی ہے، جب وہ ایک جان گئی ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، اور اگر وہ ڈیسنٹ طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے تو اٹ از ناٹ رانگ. یہ اب لڑکیاں جان گئی ہیں کہ اگر وہ ڈیسنٹ طریقے سے جا رہی ہیں تو اٹس دیئر رائٹ کہ اگر ان کو کوئی تنگ کرے یا ہراس کرے تو وہ آواز اٹھائیں. اور جب وہ آواز اٹھاتی ہیں تو وہ پھر جو ہم بڑے ہیں گھروں کے اور جو سوسائٹی ہے، کیونکہ وہ دو جنریشنز کا جو کلیش ہو رہا ہے، ایک جو پچھلی جنریشن ہے اور اب جو نیو جنریشن ہے، ان دونوں کے دماغوں کا کلیش چل رہا ہے. اب جب وہ آواز اٹھاتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں آواز اٹھا رہی ہو، آپ کی عزت اور بگڑ جائے گی. حالانکہ دیٹ از ناٹ دی کیس. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنی جو بہن بیٹیاں ہیں ان کو پہلے ہمیں پوری اچھی طرح سننا چاہیے کہ آیا یہ جھوٹ بول رہی ہے، سچ بول رہی ہے، اس کا جو اپنا یہ مدعا بتا رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے. یہ گھر میں بیٹھ کے بھی کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی من گھڑت کہانی ہے یا سچ بول رہی ہے. یہ پتہ چل جاتا ہے گھر والوں کو. تو جب اسے پتہ چل گیا سچ بول رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو کانفیڈنس میں لے کے آئیں، ان کے ساتھ چلیں. اب تو یہ ہماری گورنمنٹ اتنے انہوں نے ادارے ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ وومن کو فل سپورٹ کرتے ہیں، اور جب تک عورت آئے گی نہیں، اپنے کیسز صحیح طرح رپورٹ نہیں کرے گی تو ایسے جو لوگ تنگ کرتے ہیں ان کو سزا نہیں ملے گی، اینڈ دے ول روم فریلی آن دس کنٹری. تو ہم یعنی کہ ان لڑکیوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو کے ہم ایسے جو مانسٹرز ہیں، جو کرمنلز ہیں، ہم بلکہ الٹا ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان کے گلے میں لگام نہیں ڈال رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے فل سپورٹ کرنا چاہیے. ابھی جیسے میڈم نے ذکر کیا ہے FIA سائبر کرائم، اگر سائبر کے مسائل ہیں آپ اس میں چلے جائیں. ابھی تو مطلب بہت ساری ہماری جو چیزیں ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارے اپنے لاز امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اتنا کچھ ہوا ہے، تو ان کا کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ اگر آپ کی بات سچی ہے تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. اور ہمیں خوشی ہوگی، اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ ہماری لڑکیاں ایسے کرمنلز کی نشاندہی کریں تاکہ یہ ریڈیکیٹ ہوں اور ہمارا ایک فیس سیونگ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بن جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ ہماری کنٹری از دا موسٹ ڈینجرس کنٹری فار وومن. اگر لسٹ میں جائے تو سب سے نیچے ہماری کنٹری آتی ہے. تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. اور اسی سے اگر ہم مقابلہ اگر دبئی کا کریں تو دیٹ از دا موسٹ سیفسٹ کنٹری فار وومن ان دس ورلڈ رائٹ ناؤ. وہ بھی ایک اسلامک کنٹری ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلامک ہیں اور ہم اپنی بیٹیوں کا ساتھ نہ دیں؟ وہ کیسے اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیتے ہیں؟ وہ بھی تو دیتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی ذرا سی ہراسمنٹ ہوتی ہے، ان کے جو پولیس ہے جن کو عربی میں شرطہ کہتے ہیں، وہ 1 منٹ میں ان کو پکڑ کے ایسا غائب کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا اس بندے کا، اور بلکہ ہمارے لوگ بھی وہاں جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تو فل سپورٹ کرنا چاہیے. ہماری گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. یہ سوسائٹل مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ذہنوں کا مسئلہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ لڑکی آواز اٹھا. اس میں ایک تھوڑا سا پرابلم یہ بھی ہے نا کہ گھر والوں کو لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید اگر یہ جو ڈیٹا ہماری بچی کا لیک ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، یہ ہم FIA یا دیگر کسی ادارے کو دیں گے تو وہ مزید اس کو آگے لیک نہ کر دے یا زیادہ آؤٹ نہ ہو جائے.
تو اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ آگے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی بچوں کو ایجوکیشنز میں بھیج رہے ہیں، آپ ایک طرف تو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ ماڈرنائز کر رہے ہیں، آپ کو ایجوکیشن میں بھیج رہے ہیں کہ لڑکیاں لڑکوں کو ایک دوسرے سے ڈیسنٹ طریقے میں انٹریکشن کرنا ہے. اب وہ کیا ہے، نیچرلی ان کی اگر افیلیشن ہو گئی ہے، وہاں پہ اگر ان کی افیلیشن ہو گئی ہے اور وہ جو لڑکا ہے جو اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے اس کی میلیفائڈی انٹینشن ہے، لڑکی جو ہے وہ زیادہ انوالو ہو گئی ہے، لڑکے کی ہاں تو میلیفائڈی انٹینشن لڑکے کی طرف سے ہے، تو وہ ظاہری بات ہے ان کا اس طرح انٹریکشن ہو جائے گا. یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو اب ہم روک نہیں سکتے. اس سائبر ورلڈ میں آپ کہہ لیں کہ اب لڑکے لڑکیاں بڑے ایزیلی کانٹیکٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ اب چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہوئی ہیں، اس کو ہم نہیں روک سکتے. تو یہ جو ہے ان کی نیچرل جو افیلیشن جو ہو جاتی ہے، انفیٹویشن جو ہو جاتی ہے، وہ اس میں اب اگر لڑکی کہہ رہی ہے کہ یہ اب میری جو چیزیں ہیں لیک کرے گا، تو اب ایف آئی اے جو ہے وہ اس کو پوسٹرز بنا کے نہیں لگائے گا، وہ اس کو سیکریسی میں ہی رکھے گا. وہ وہاں جو آفیشلز ہیں وہ وہاں تک ہی رہتی ہے بات. اس میں پھر گھر والوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ آفیشلز لیک آؤٹ کریں گے تو آپ جو ہے اس کے بارے میں بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہائی اپس ہیں ایسے لوگ جو کہ بڑا ڈسپلنری ایکشن لیتے ہیں ان لوگوں کے اگینسٹ. تو ہر چیز کا سٹیپ بائی سٹیپ بس یہ ہے کہ تھوڑی ایفرٹس زیادہ کرنی پڑ جاتی ہیں، لیکن وہ لیک ایف آئی اے ان ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہوگا اور نہ وہ کسی سے شیئر کریں گے. دیٹ از اگینسٹ دا لا. یہ کیونکہ خواتین کی اویئرنیس کے لیے ہم نے یہ شو کیا، تو خدا رہا اپنے اس طرح کے واقعات کو آپ رپورٹ کریں. اور جیسے میم نے ابھی بتایا، اور اس سے پہلے بھی لاسٹ ایک شو ہم نے سائبر کرائم پر کیا تھا، اس پہ بھی یہی بات ہوئی تھی کہ ایف آئی اے یا دیگر کوئی ادارہ آپ کا کوئی ڈیٹا لیک نہیں کرتا. اسی بات کو میم کی آگے لے کر چلتے ہیں. انٹرنیشنلی اسکوپ کی میم نے بات کی، تو میم آپ تھوڑا سا اس پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب انٹرنیشنلی وائڈ سسٹم میں جو فیمنزم کا کنسیپٹ ہے وہ بہت آگے جا رہا ہے نا، پروان چڑھتا جا رہا ہے. تو پاکستان میں کس حد تک اس کو آپ مثبت سمجھتی ہیں کہ یہ عورت مارچ ہے اور باقی چیزیں جو ہیں، اس حوالے سے کچھ بات کریں. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے سر کہ ابھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت مارچ، اس میں تو فیور میں نہیں ہوں، جو یہ لوگ سارا اس میں کل بھی جیسے 8 مارچ کو وہ سارا تھا. بٹ ہم جیسے ہم اسلامی ملک ہیں، پاکستان جمہوریہ اسلام کی بیس کے اوپر آپ کے ساری جو بھی اقتدار ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی ہمیں ساری اڈاپٹ کرنی چاہیے. تو اس میں جو انہیرنٹ اس میں جتنا بھی رائٹ دیے گئے ہیں، جتنے بھی آپ کو اسلام نے رائٹس دیے ہیں خواتین کو، اتنے تو کسی دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں دیے گئے. اور آپ جیسے دیکھیں کہ جتنا جب شروع میں کے حالات تھے، جب بچیوں کو ان کو شیئر نہیں دیا جاتا تھا، پراپرٹی میں رائٹس نہیں دیے جاتے تھے، عزت کتنی ویمنس کو ملی ہے اسلام کے تھرو. اور اس کے علاوہ جب اب شریعت لا ساتھ اٹھا لیں اس کو، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے پروٹیکشن جتنی اسلام نے عورت کو دی ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہے. جہاں تک یہ ویسٹرن کنٹریز میں جو بھی یہ ابھی فیمنزم کا سسٹم سٹارٹ ہو گیا ہے، اور یہ اس کے بالکل اگینسٹ بھی ہوں اور فیور میں بھی ہوں. اچھا، اگینسٹ ایسے ہوں کہ مطلب منفی بھی پہلو ہوتے ہیں ہر ایک اس کے. تو اس میں ایسا ہے کہ جیسے دیکھا جائے کہ جیسے اگر بچیوں میں اویئرنیس آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو غلط رنگ میں بھی لے جاتی ہیں، ویسٹرن اڈاپشن کر دیتی ہیں، کپڑے اس طرح کے پہننا اسٹارٹ کر دیتی ہیں، بالکل ان کے طرح کے گھومنا پھرنا یہ وہ سب. بٹ اگر اس کو اچھے پازیٹیو وے پہ لیا جائے تو ان کو اویئرنیس آتی ہے، اپنی پروٹیکشن اپنے رائٹس کو پتہ چلتا ہے ان کو، اور اس کو لے کے چلیں تو پھر ان کے لیے بیسٹ ہے. اور ساتھ اسلام کے اصولوں کو لے کے چلیں تو مطلب آپ جس طرح امیگریشن کا بھی ہمیں جیسے معلوم ہے آپ کام کرتی ہیں، تو انٹرنیشنل اسکوپ آپ کا بہت بہتر ہوگا. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ واقعی ویسٹرن کنٹریز میں یہ والے ایشوز ہیں جو یہاں پہ اجاگر ہوتے ہیں فیمنزم کو لے کے، کہ جس طرح عورت مارچ یا دیگر چیزیں؟ یس، ادھر بہت ابھی جیسے دیکھا جائے کہ فیملیز وہاں پہ فیملی سسٹم نہیں ہے، خاندانی سسٹم نہیں ہے. ہر گھر کا ایسے ہی وہاں پہ کافی فیملیز ایسے ہم جانتی ہوں جن کو جو پاکستان میں پریفر کرتے ہیں بچوں کے آگے شادیاں کرنا. تو وہ کیونکہ اس لیے وہ بھی کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ 18 ایئرس کے بعد وہ ان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. انہوں نے اپنی لائف گزارنی ہے، اپنی جابس کرنی ہے، اپنی ان کی مرضی ہوتی ہے، وہ پیرنٹس کی کوئی بات اس طرح نہیں سنتے. اگر وہی کلچر ہمارے بچے یہاں پہ اڈاپٹ کرتے ہیں پاکستان میں ان کو دیکھ کے، تو اس میں ہمارا پھر افیکٹ پڑتا ہے ہمارے بچوں کے اوپر، اور ہماری ساری خواتین بھی اس کو فالو کرتی ہیں. جب ہاں یہ تو پھر اپنی آپ کے پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ آپ کو ان کو بتائیں کہ اتنی حد تک رہنا ہے اور آپ نے یہ اڈاپشن کرنی ہے چیزیں، ان کی جو پازیٹیو پوائنٹس کریں
नेगेटिव को बेशक छोड़ना है वो तो, क्योंकि नेगेटिव की वजह से तो फिर हमारा माशरा ख़राब होता है। तो जिस तरह औरत मार्च है, औरत मार्च के ऊपर भी मैं भी कल देख रही थी इधर मार्च में जब सारी फीमेल्स थी तो काफ़ी फीमेल्स ऐसी थी जो नकाब में थी, वो नकाब में थी, वो नमाज़ पढ़ रही थी और बैठी हुई थी, सारे बच्चे उनके साथ थे। अच्छा वो सारी जो बातें हो रही थी वहाँ पे सारे लोग स्पीच कर रहे थे और फीमेल्स, तो बड़ा अच्छा है। अपने राइट्स के लिए अगर आए हैं सर इसमें एक और चीज़ भी है कि NGOs ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है इसमें, क्योंकि अवेयरनेस में जैसे हमारे जो भी इलाके पाकिस्तान के डिफरेंट जैसे KPK हो गया, पख्तूनख्वा हो गया, ये जो नॉर्दर्न इलाके हमारे हैं वहाँ पे जो NGOs ने काफ़ी अवेयरनेस दी है इसके बारे में कि आपको किस तरीके से अपने राइट्स अवेल करने हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा मैम, इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अब मैम ने जिस तरह बात की इंटरनेशनल स्कोप की भी हमने थोड़ी सी देखी कि पहले मैम ने ये बताया कि वाकई कुछ ख़ानदान ऐसे होंगे जो अपने बच्चों की शादियां पाकिस्तान में आके अपनी लड़कियों की शादियां करते हैं, फैमिली सिस्टम जिसका आपने भी जिक्र किया। तो थोड़ा सा इसको आगे मज़ीद इस तरह से लेकर चलते हैं कि वाकई के हमारे जो आईने पाकिस्तान के तहत जो राइट्स हैं मेल्स और फीमेल्स के, वो बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, मतलब इनमें कोई झुकाव तो नहीं है एक दूसरे के लेके? देखिए, पहली बात तो मैं ये करती हूँ कि जो आपने वो इंटरनेशनल ज़िक्र किया, मैं भी कुछ अरसा बाहर रह के आई हूँ, कुछ साल, तो कुछ मेरी एजुकेशन उधर से थी। वहाँ पे एक हमारा क्लास होती थी डांस की, वहाँ पे कपल डांस की क्लास होती थी, वो बाकायदा वो कल्चरल डांस है उनका, वो कपल वॉल्ट्स करना। तो एक दो दफ़ा तो मैं और मेरे साथ एक और पाकिस्तानी लड़की थी, तो हम दोनों ने जब हमें उन्होंने खड़ा किया ना तो हमने बड़ा ऑड फील किया, क्योंकि हमारे घरानों में उधर नहीं थी ये चीज़। तो मैंने जब घर आके बताया तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि हम आपके प्रिंसिपल से बात करेंगे कि हम मुस्लिम हैं तो हमें ये अलाउ नहीं है। ऐसे ही हुआ, उन्होंने हमारे प्रिंसिपल से बात की और वो लोग बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं, वो रिस्पेक्ट करना जानते हैं, हर मज़हब की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, हर बंदे की सोच की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। उन्होंने कहा इट्स नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अब हम बच्चियों को साइड पे बैठा देंगे उस टाइम पे। और यही हुआ, हमने वो स्किप की क्लास हमेशा जब भी आई, और हाँ कोई हमारे मार्क्स पे कोई फ़र्क नहीं उन्होंने डालने दिया। अच्छा, उसके बरअक्स जब मैं पाकिस्तान जब मैं शिफ्ट हुई और यहाँ पे मेहंदी के फंक्शंस में जब मैंने देखा लड़कियाँ लड़के इकट्ठे डांस कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अब इंटरनेशनल ख़राब है या ये यहाँ पे ख़राब है? ये भी एक सोचने का जो है ना एक लम्या फ़िक्रिया है कि हम लोग ख़ुद जो हैं कंफ्यूज लोग हो चुके हुए हैं। अभी आपने आइन की बात की है, तो आइन में मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे आर्टिकल्स है, 25 जिस तरह मैडम ने भी जिक्र किया है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो है वो कभी भी अलाउ नहीं है हमारे मुल्क में। और हमारे मुल्क में इवन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं 26, 27 के एम्प्लॉयमेंट के जो वो भी देखा जाएगा, अगर फ़ीमेल को जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी है वो उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना उसको प्रोटेक्ट कर रहा है इन चीज़ों में। इधर मैं एक ज़िक्र करूँगी कि एजुकेशन के लिहाज से कि एक शीरी मुनीर का केस था 1990 में, ये सुप्रीम कोर्ट का केस था। उसमें हुआ ये था कि मेडिकल के स्टूडेंट थी और कोटा सिस्टम था, मेरा ख्याल से 1000 की लगभग सीट्स आई थी और कुछ सीट्स जो थी फीमेल्स की थी, थोड़ी सी सीट्स फीमेल्स की थी, ज़्यादा मेल्स की थी। और वो उसका रेशो देखते हुए जब मेल का जो क्राइटेरिया रखा हुआ था कि उसको सीट मिलेगी वो 700 कुछ थी, और जो फीमेल का क्राइटेरिया था वो 800 मार्क्स थे कुछ। तो उसने ये केस किया कि आया कि ये मार्क्स में क्यों फ़र्क है इतना, क्योंकि हम लोग ये क्या डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि वो फीमेल है तो उसको सीट नहीं दी जाएगी, इतना टफ उसके लिए कोटा रखा हुआ। और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने यही जो सेक्शन जो आर्टिकल्स मैंने बताए हैं इसका सहारा लेते हुए उन्होंने जजमेंट दी है कि जेंडर बेस पे आपने मार्क्स में तफरीक नहीं रखनी। आपने अगर उसके लिए 700 रखा है तो आपने इस लड़की के लिए भी 700 ही रखना है वो सीट अवेल करने के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हर तरह से जो है फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई है। चलिए मैम, आखिर में बात करते हैं आपसे, थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताइएगा कि हम ज़बरदस्ती की शादियों के बारे में भी सुनते हैं, अक्सर इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं, या तो माँ बाप अपने बच्चे की शादी, लड़की की शादी स्पेसिफिकली बात करूँगा कि नाबालिगा होती है, वो छोटी होती है, तो उसकी शादी कहीं ज़बरदस्ती कर देते हैं उसकी मर्ज़ी के बगैर। इस पे कोई लॉज मौजूद हैं? जी, पाकिस्तान में भी काफ़ी लॉज़ हैं जो छोटी उम्र की शादियों के लिए बनाए गए
ہیں جس میں جیسے اب ہمارے جو وہی بات آ جاتی ہے KP کی اور نادرن علاقوں جی وغیرہ میں زیادہ بلوچستان وغیرہ میں زیادہ چیز پائی جاتی ہے. دی چائلڈ میرج ایکٹ ہے 1929 جس کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ جو بچے کی اور جو بچی کی ایج ہے وہ جو مائنر جو ہیں وہ 18 ایئرس کے انڈر 18 ایئرس وہ شادی نہیں کر سکتے. ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کی شادی 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی نہیں کر سکتے ہیں. اور اس میں ایسا ہے کہ اگر جو بھی بندہ بالغ ہے اگر ان کے پیرنٹس ہیں یا ان کے گارڈین ہیں لافل ہیں ان لافل جو بھی گارڈین ان کے ہیں تو وہ اگر ان بچوں کی شادی کرتے ہیں تو ان کے لیے کافی پنشمنٹ رکھی گئی ہے اس کے حوالے سے کہ ان بچوں کی شادی جو ہے کم عمری میں نہیں کر سکتے. لڑکے اور لڑکی دونوں کی آپ بات کر رہی ہیں. اچھا تو یہ لڑکیوں کا اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی نے کسی کے پیسے دینے ہوتے ہیں, بیکورڈ ایریاز میں پاکستان میں بھی ایسی چل رہی ہیں چیزیں, تو وہ پھر اس طرح سے ان کی شادیاں یا وہ ان کو دے دیتے ہیں, وہ نکاح کر لیتے ہیں. تو اگر یہ تو بات ہو گئی نا اسپیسیفکلی کہ مرضی کے بغیر, اگر کوئی نابالغہ لڑکی مرضی سے اس طرح کا ایکٹ کر لے, شادی کر لے, تو والدین کے پاس کوئی وے موجود ہے, وے فارورڈ, کہ وہ بچا سکیں اس طرح چیزیں اپنے بچوں کے لیے؟ ہاں وہ بچا سکتے ہیں. اس میں بھی ایسے لاز دیے گئے ہیں جو پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کی اگر انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے تو اگر وہ ہے نابالغ ہے, جیسے بچہ جو ہے بالغ ہے اور بیٹی لڑکی جو ہے نابالغ ہے اور وہ شادی بگا کے اور جو بھی تو اس کورٹ میرجز بھی ہوتی ہیں اس میں, تو وہ کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد بھی ایسے لاز ہیں جو ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو ختم کروا کے دوبارہ سے اپنے بچوں کو. جی اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. میم آخر میں بات کرتے ہیں کہ جو خواتین کے لیے قانون سازی پاکستان میں ہو رہی ہے, صرف اسپیسیفکلی خواتین کے لیے, وہ کس حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور کون سے ایسے لاز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ بن جائیں تو خواتین جو ہے نا زیادہ آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکیں؟ ابھی جو ہے نا ایک زینب کے حوالے سے بھی انہوں نے ایکٹ تیار کیا تھا جو کہ جو پولیس تھی کہ اگر ایمرجنسی سچویشن اسپیشلی جو بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی جو 10 ایئر سے نیچے ہیں یا 10 ایئر کے لگ بھگ ہیں, اس طرح ان کو ایمرجنسی سچویشنز میں پولیس کو اس طرح اگر کمپلینٹ کر دی گئی ہے اس کو مسنگ پرسن میں لے آئیں تو 20 کلومیٹر کے ریڈیس میں وہ موبائل فون میں ان کو ایسے سافٹ ویئرز دے دیے گئے ہیں کہ وہ ایک دم سب کو الرٹ کر دیتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. تو سارے پولیس والے جتنے بھی اسٹیشنز میں ہیں ارد گرد وہ ان کو الرٹ کیا جاتا ہے. اور باقی یہ جو ہیں یہ جو لاز تو بہت سارے آگے ہوئے ہیں, جیسے یہ میں نے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس بتایا ہے, یہ ابھی میڈم نے یہ جو چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ ہے یہ 1929, یہ تو بہت پہلے کا ہے. انہوں نے اب جو کرمنل جو PPC میں جو امینڈمنٹس لائے ہیں 2010 سے 12 تک, یہ کافی ساری امینڈمنٹس لائے ہیں, اور اس میں بلکہ ایسڈ تھروئنگ کو بھی کیا ہوا ہے, ایبڈکٹنگ کیا ہوا ہے, فورسفلی میرج نہیں کر سکتے, اس طرح واضح نہیں کر سکتے, کسی کے مطلب کسی لڑکی کا اس طرح کوئی کپڑے نہیں پھاڑ سکتے, اور اس میں پھر زنا بھی آ جاتا ہے. پھر اس میں ایبڈکٹ کر کے اس کو ظاہر یہ کرنا کہ تم میری بیوی ہو, اس طرح نقلی وہ دستاویز بنا کے یہ سارے ایکٹس ابھی موجود ہیں. اینٹی ریپ ایکٹ تک کی اسپیشل کورٹس موجود ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں جہاں تک لیجسلیشن کا سوال ہے, میں کہتی ہوں کہ ہماری جو سزائیں ہیں نا ان کو اسٹرکٹ ہو جانا چاہیے, اور مزید اور بہت جلد جو ہے ایکشن لینا چاہیے. کہ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر سزائے موت ہے تو یہ جو جتنی بھی فیمیل سے ریلیٹڈ جو کچھ ہے نا اس میں سزائے موت ہونی چاہیے. میں اس چیز کے حق میں ہوں, اور until and unless it is proven, ٹھیک ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل اندھا دھن جو ہے نا لوگوں کو دینا شروع ہو جائے کہ ہماری میل کمیونٹی کم ہو جائے پھر, اور پھر ہم میلز کے لیے دوڑنا شروع کر جائیں ان کے رائٹس کے لیے. تو اس کے علاوہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں امپلائمنٹس میں ان کی جابس کے لیے ہر قسم کے, ایون کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ آرٹیکل بھی ہے کہ لیجسلیشن میں بھی لڑکیوں کو آنا چاہیے, ان کے کوٹیز ہیں, ان کو بالکل برابری سطح پہ چیزیں دی ہوئی ہیں. اور ایون کہ آرٹیکل 34 ہے کہ ایون فیمیلز کو سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی آگے آنے کے لیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے. اب آپ جب سوشل ایکٹیویٹیز کی بات کر لیں تو اس میں ہر چیز ہے, جہاں تک عورت کا گھومنا پھرنا ہے وہ بھی اس کو اٹس ہر رائٹ
ٹھیک ہے، اور اس کو گورنمنٹ پروٹیکٹ کرے، یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے. اور وی ایز اے سوسائٹی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنی فیمیلز کو پروٹیکٹ ان اے سینس کریں کہ اس کو تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر ہمارا اس سے ریلیشن نہیں ہے ہم اس کو ایٹ لیسٹ تنگ نہ کریں. اگر اس کو ہم ادھر پروٹیکٹ نہیں کر سک رہے تو اس کو تنگ نہ کریں گزرتے ہوئے یا ایسی چیزیں کرتے ہوئے. زبردست، بہت اچھا آپ کا میسج لگا. میں اینڈ پہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے فیمیلز کو اسپیشلی کوئی میسج دینا چاہیں؟ میسیج یہ دینا چاہتی ہوں کہ جو بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ، آپ کو ورک پلیس پہ ہوتی ہے، اب آپ پبلک ایریا میں ہوتی ہے، کہیں بھی ہوتی ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی اپنی آواز اٹھائیں. آپ کے لیے رائٹس بنائے گئے ہیں، کورٹس آپ لوگوں کے لیے بنی ہیں پروٹیکشن کی، جیسے ہراسمنٹ کے لیے وفاقی پہ بھی صوبائی سطح پہ بھی بنے گئے ہیں. پی پی سی میں کتنے رائٹس عورت کو دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کو فیملی ایکٹ دیکھ لیں، جو فیملی ایکٹ ہے 1964 میں دیا گیا، مسلم فیملی لا ہے ایک 1961 ہے، جس میں وومنس کو وراثت میں بھی حصہ دیا گیا ہے، جس میں جیسے ابھی وفاقی متصب کا دیکھا جائے تو اس میں وومنس کو جو پراپرٹی کے رائٹس ہیں، جو آپ کو انہیریٹنس میں آپ کو اگر اپنے بھائی کی طرف سے، فادر کی طرف سے کوئی یا ہسبینڈ کی طرف سے آپ کو پراپرٹی میں رائٹ نہیں ملتا کسی فیمیل کو، تو وہ وہاں پہ کمپلینٹ فائل کر کے اپنے رائٹ لے سکتی ہیں. اور جو لمبے کیس چل رہے ہوتے تھے لیٹیگیشن آپ کی ڈسٹرکٹ میں یا ہائی کورٹ میں، وہ کم عرصے میں ہو سکتی ہے. اور مینٹیننس آپ فائل کر سکتے ہیں. سیکشن کے رولز ہیں، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے رہنا نہیں چاہتی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کوئی مسئلے مسائل ہیں جو بھی، تو خلا کا رائٹ ہے اس کے لیے. اور جو آپ کو مینٹیننس نہیں ملی تو مینٹیننس فائل کر سکتی ہیں. اور اس لیے اپنے جو بھی آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے کسی بھی جگہ پہ، آپ فریلی آپ اپنی آواز اٹھائیں اس کے لیے، اور جی، اور آپ کو سپورٹ کیا جائے گا. جی، اور انسان رپورٹ تبھی کر سکتا ہے جب اسے آگاہی ہو، اور قانونی آگاہی ہی تمام مسائل کا حل ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عاشر تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.